اس بات کا تو رکھیں ہر وقت خیال کہ کس چیز کو قرآن نے کہا اس پہ تمہیں حق نہیں ہے، بس وہاں تو رک جانا چاہیے، اس جگہ قدم نہیں بڑھائیں۔ شیطان بھی بیکار ہے، کچھ کر رہا ہے، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، وہاں پر نہیں کہا یہ بہت بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہوا، تمہیں گناہ ہوگا، اللہ کے یہاں باسپورس ہوگی، لیکن جن چیزوں کے لیے کہہ دیا اس کا حق نہیں ہے وہاں تو لوٹاؤ بھائی، وہاں یہ نہیں کہ شیطان بہکارا ہے، اسے کراس مت کرنا، اس لیے کہ یہ ان سرحدوں میں داخل ہو جاؤ گے جہاں پھر شرک شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے حق کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں جو اس نے بندوں کو نہیں دیا ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، گزشتہ خطبے میں پچھلے ہفتے میں نے کچھ ان امور کا ذکر کیا تھا جن کے بارے میں اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا کہ اس کا حق نہیں تھا لوگوں کو جو کر رہے تھے، یا کن کن باتوں کا تمہیں حق نہیں ہے، ان الفاظ کے ساتھ میں اصل میں تو جن چیزوں کو منع کر دیا اس کا حق نہیں ہے، لیکن بطور خاص وہاں الفاظ قرآن نے بہت سی چیزوں کے ساتھ استعمال کیے ہیں کہ جہاں جو کچھ کر ڈالا یا کیا اس کا حق نہیں تھا، اسی کی کڑی ہے، اسی سلسلے کی اس مرتبہ کچھ اور چیزیں ہیں جو نامکمل رہ گیا تھا۔ جنگ احد کا میدان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ جنگ یہیں ہو یا آگے بڑھ کر کوئی مورچہ سنبھالیں باہر نکل کے۔ منافقین بچنا چاہتے تھے، بہت سے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ایسے سامنے نہیں آئیں، اب یہیں پر آڑ لے کر بچ جائیں گے، جو کچھ بھی کریں گے بستی میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ کیا، پھر اپنی رائے یا اپنا فیصلہ جو سنایا وہ تھا کہ آگے بڑھ کر مورچہ سنبھالیں گے، آگے جا کے جنگ لڑی جائے گی، وہاں ایک جگہ انہوں نے منتخب کی، اور اس میں اگر جو انہوں نے ہدایات دی تھیں اس کی خلاف ورزی ایک چھوٹا سا گروپ نہیں کرتا تو نقصان ہوا اس کے اندر، وہ نقصان نہیں ہوتا، ورنہ جنگ تو جیت چکے تھے شروع۔ نقصان کے بعد وہ جو منافقین کا گروہ تھا اس نے کہنا شروع کیا کہ خوب پھیلائی چاروں طرف، کافی نقصان ہوا تھا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود گہری چوٹ آئی تھی اور بہت سے صحابہ شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے چاروں طرف اب بے چینی پھیلانے کے لیے شروع کیا کہ ہماری رائے مانی جاتی تو یہ نہیں ہوتا، ہماری تو کہیں چلتی ہی نہیں۔ اس میں وہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں، اصل میں اللہ کا حکم تھا، اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ مشورے کرو سب سے جو صاحب رائے ہوں سارے اہم معاملات میں، وشاورہم فی الامر۔ اس کے بعد یہ مشورے اس لیے نہیں کہ میجورٹی اکثریت جو کہے گی اس کی مانیں گے، یہ مشورے اس لیے نہیں ہوتے۔ جنگ احزاب کے موقع کے اوپر سب کا مشورے تھے، اس میں سے صرف ایک مشورہ یہ تھا کہ جنگ لڑی نہیں جائے اس موقع پر، بلکہ ڈیفنس کیا جائے اور ایک کھائی خندق کھود لی جائے، اس ایک مشورے کو مانا، اور وہ تو بہت پرانے کوئی تجربے کار صحابی بھی نہیں تھے جن کا مشورہ تھا حضرت سلمان فارسی۔ حکم یہ ہے کہ مشورے کرو، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت، پھر کوئی فیصلہ کر لو۔ مشورے اس لیے کہ سارے رخ سامنے آ جائیں، ممکن ہے کہ کچھ تمہارے ذہن میں نہ ہو، وہ ہر چیز آ جائے۔ فاذا عزمت، پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ کرو، اس کا عزم جب تم کر لو، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر چھوڑ دینا، اس پر پھر عمل کرو اور باقی اللہ پہ چھوڑ دو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے رسول اللہ اس کے مطابق کیا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور اس کے بعد نقصان جو ہوا وہ پھر ان کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوا، ایک گروہ کی نے جو خلاف ورزی کی تھی۔ اب منافقین نے یہ جو بے چینی پھیلانے کے لیے شروع کی، تو آیات قرآن کے اندر جو ہیں اس موقع کی، انہوں نے اپنے دلوں میں یہ گمان کیا
منافقین نے وہ گمان جو تھا وہ ظن الجاہلیہ، یہ جہالت کا گمان تھا کہ اللہ کا فیصلہ غلط یا رسول اللہ کا فیصلہ غلط یا اللہ کا فیصلہ، اس کا حق نہیں تھا انہیں، دل میں یہ سوچنے کا بھی حق نہیں تھا، پھیلانا تو الگ بات ہے۔ جب اللہ کا کوئی فیصلہ ہو تو دل میں بھی یہ گمان لانا کہ ایسے نہیں ہوتا، ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم ایسا کرتے، تو دل میں بھی یہ بات لانا جو ہے وہ اس کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یقولون، وہ جو کہتے پھر رہے تھے کہ اگر ہماری بات مانی جاتی، ہمارا فیصلہ مانا جاتا تو یہ نہیں ہوتا۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، ہمارے بھی کوئی سے ہے، ہمارا بھی کچھ، کوئی سنے گا نہیں سنے گا، سنتے ہی نہیں ہے کسی معاملے میں۔ فرمایا، جواب آیا، یعنی قرآن نے خود ہی یہ بات کہی کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہماری تو چلتی نہیں۔ قل ان الامر کلہ للہ، ان سے کہو کہ یہ خالی جنگ کے معاملے کی بات نہیں ہے، ہر معاملے میں فیصلہ جو اللہ کا ہے وہ آخری ہے، سب فیصلہ آخری کرنے کا اختیار ہر معاملے میں اللہ کو ہے، تو خالی یہاں کی بات کر رہے ہو تو پھر اس کا حق نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ کسی جگہ ہو اور اس کے خلاف اپنی تدبیریں ہوں یا اپنی ٹریڈیشنز اور اپنی پرانی جو کچھ روایات چلی آ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا چلا آیا ہے، یا ہم کہیں کہ نہیں ایسے زیادہ مناسب ہے ورنہ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، اس کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں تو چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں اس طرح کے واقعات کہ جہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں بہت واضح اللہ کے قانون کے خلاف، جو کچھ اللہ نے فیصلے کر دیے۔ میں یہاں صرف ایک واقعے کا حوالہ یا مثال دے رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، آپ میں سے بہت مشہور کیس تھا، اس لیے یاد نہیں ہوگا کہ ذرا پرانا ہے، 1985 کی بات ہے، تو اس لیے بات آپ میں سے بہت سو کو نہیں یاد ہوگا، تب کم عمر ہوں گے۔ شاہبانو کیس بڑا مشہور ہوا تھا، پورے ہندوستان میں بہت مشہور ہوا تھا۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک وکیل تھے اندور کے، بڑے ایفلوئنٹ، اچھے، بہت مشہور وکیل تھے وہاں کے، محمد احمد خان۔ 1932 میں شادی ہوئی تھی ان کی شاہبانو کے ساتھ، شاہبانو بی بی کا نام تھا۔ پھر انہوں نے شادی کے 14 سال بعد، اس میرج کے 14 سال بعد ایک دوسرا نکاح کیا، بہت کم عمر ایک لڑکی سے، تو ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے کر لیا تھا، اس کو انہوں نے الگ رکھا، پہلی وائف کو، اور ان کے ساتھ میں رہنا شروع کیا جو دوسری تھی۔ 200 روپے مہینہ ان کو دیا کرتے تھے، اچھے پیسے والے تھے، 200 روپے مہینہ اسے دیتے تھے گزارا خرچے ورچے کے لیے۔ یہ سلسلہ 32 سال تک چلا۔ جب شاہبانو کی عمر 62 ایئرس تھی، اور جبکہ الگ رہتی تھی، الگ گھر میں، جب شاہبانو کی عمر 62 ایئرس تھی، 62 سال کی، تو طلاق دے دی، اور طلاق تو جیسے رائج ہے آپ کو پتہ ہی کیسے دے دی، انہوں نے 3 بار طلاق کہا اور طلاق ہو گئی، اور طلاق دے کے پھر 200 روپے بند کر دیے کہ اب تو طلاق ہو گئی۔ وہ گئی ایک کورٹ کے اندر، لوکل کورٹ میں، مقامی عدالت کے اندر، عدالت نے فیصلہ یہ سنایا کہ، اب یہ 1978 کی بات ہے، عدالت نے فیصلہ یہ سنایا کہ 50 روپے مہینہ دیا کریں گے، 200 روپے دیتے تھے، اب عدالت نے فیصلہ کیا 50 روپے مہینہ دیا کریں گے، مینٹیننس اپنی، جس کو انہوں نے وائف کو طلاق دے دی، اس عمر میں کوئی شادی تو ان کی ہوگی نہیں، 62 ایئرس کی تھی۔ تو اب وہ نے بڑے وکیل تھے، ان کو پسند نہیں آیا، 50 روپے مہینہ دوں گا میں۔ انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے اندر اپیل کی فیصلے کے خلاف کہ یہ مسلم پرسنل لاء کے خلاف ہے۔ پرسنل لاء کے، مسلم پرسنل لاء کے بورڈ کے فیصلے مسلم پرسنل لاء ہیں، انگریزوں کے زمانے میں بنا تھا۔ ہم مسلم پرسنل لاء بورڈ کے فیصلے کے خلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف ہے۔ بہت سی چیزیں وہاں غلط ہیں جسے خود تسلیم کرتے ہیں ذاتی گفتگو کے اندر، لیکن ان میں سے ایک بھی تبدیل نہیں کی آج تک، جسے خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ غلط ہے۔ جب بن گیا تھا یہ قانون تو انہوں نے ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے 50 روپے سے بڑھا کر 179 روپیز 50 پیسے 179 روپے انہوں نے کر دیے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ مینٹیننس دی جائے گی، اور پیسے بڑھا دیے کہ 50 روپے تو بہت کم ہے۔
اب یہ گئے پہنچے سپریم کورٹ، یہ تو فیصلہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، ان کے ساتھ اصل بات تو یہ کہ ہمارے پرسنل لا کے خلاف ہے۔ ارے پرسنل لا یہاں پر انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا، انہوں نے جو پرسنل لا دیا تھا اس وقت جو کچھ چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی تھی جو نہیں ہونی چاہیے، جو آج تک چلی آ رہی ہیں، اور جس کی اصلاح کر لینی چاہیے تھی علم والوں کو، خود کر لینی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ کہیں حکومت دخل اندازی کرے لوگوں کے احتجاج کے اوپر کسی وقت۔ تو پھر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا 4 سال کے بعد، پہلے ایک چھوٹی بینچ کے پاس تھا، پھر وہ اس نے ریفر کیا، اس لیے پھر احتجاج ہونے لگے چاروں طرف، بڑا سیاسی ماحول گرم ہو گیا، سارے مسلمان کھڑے ہو گئے ہندوستان کے بڑی تعداد کہ ہمارے پرسنل لا میں دخل دے رہی حکومت۔ تو جب یہ کیس ایسے بنا جب عدالت کے باہر، تو پھر وہ بڑی بینچ کو دے دیا گیا۔ چیف جسٹس اس وقت، یہ جو موجودہ چیف جسٹس بڑے بولڈ اب جانے والے ہیں، چندرچوڈ، ان کے والد تھے چندرچوڈ، وہ بہت بولڈ تھے، وہ چیف جسٹس تھے، وہ ہیڈ اس بینچ کے کو ہیڈ کر رہے تھے، وہ 5 رکنی بینچ کے پاس کیس گیا اور انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا، قرآن کا حوالہ دیا کہ اسلام کے خلاف نہیں ہے یہ، باقی اور لا پوائنٹس ہیں اس کے اندر، آرٹیکل 25 اور اس سے ریلیٹڈ میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن اسلام کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اسلام کے خلاف نہیں ہے یہ۔ احتجاج چل رہے تھے، مسلمان عورتیں برقعے پوش جلوس کے جلوس سڑکوں پر تھے، اپیل کی گئی تھی آؤ احتجاج کرو کے، تو اپنے حقوق کے خلاف عورتوں کو نکال لائے تھے، پڑھی لکھی عورتیں، خالی یہ نہیں کہ کوئی جاہل عورتیں، اور وہ احتجاج چل رہے تھے کہ یہ فیصلہ نہیں مانا جائے گا، اس کے بعد بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی چلتے رہے یہ پروٹیسٹ۔ قرآن کی آیت کیا تھی؟ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے، معروف کا مطلب ہے اس وقت اس دور کے اندر جب کچھ اسپیسیفائی نہیں کیا، پن پوائنٹ کر کے نہیں بتایا کتنا، ہر ایک کے حالات الگ ہوتے ہیں، ہر دور کی ضرورتیں الگ ہوتی ہیں، تو معروف طریقے کا مطلب اس دور میں جو صحیح ہو، مناسب ہو اس وقت کے حساب سے، جو جسے سارے لوگ سمجھے کہ ہاں یہی ٹھیک ہے، مناسب ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، جن عورتوں کو طلاق ہو جائے ان کے لیے متاع ہے، متاع کا ترجمہ ہوتا ہے مینٹیننس، ان کے لیے مینٹیننس ہے معروف طریقے سے، حقاً علی المتقین، حق ہے یہ، حق کی بات آ رہی ہے، وہاں بغیر حق کی میں آیات دے رہا تھا، لیکن یہاں پر جس کو قرآن نے کہا کہ یہ حق ہے، اس کے خلاف کیا تو وہ بغیر حق کیا، جس کا انہیں حق نہیں تھا۔ حقاً علی المتقین، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے اوپر حق ہے، حق کا مطلب ہوتا ہے فرض، لازم ہے۔ ارے ہم نے تو ایک بڑے مفسر تفسیر کرنے والوں کی یہ تفسیر بھی پڑھی اس آیت کی کہ متقین کے لیے ہے، جو متقی نہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، ارے مکمل متقی کون ہے تو دنیا میں پتہ نہیں، شاید کوئی دعویٰ نہ کر سکے، لیکن جس نے تقوی اختیار کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اس کو ہدایت ہی نہیں ملے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے، بالکل شروع میں کہا ہے ھدی للمتقین، تو جو تقوی اختیار کرنے کی کوشش بھی نہ کرے وہ ہدایت ملے گی نہیں اسے، کہا ان پر فرض ہے، یہ لازم ہے، حق ہے۔ اس کے خلاف فیصلہ آیا ہے، اس کے خلاف فیصلہ مسلمان کر رہے تھے، یا کروایا جا رہا تھا، بھیڑ تو جو کچھ تھی انہیں بتایا جا رہا تھا کہ ہمارے دین کے خلاف ہے، تو عورتیں خود اپنے حقوق کے خلاف نکل آئی تھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج بات کا اثر ختم ہو گیا، ان لوگوں کو اب نہیں لا سکتے کسی معاملے میں اپنے اس بھیڑ کو روڈ پر، وہاں سڑکوں پر نہیں لا سکتے، ساری بھیڑ کو پڑھی لکھی عورتوں جو سب نکل آئی تھیں، اب وہ قیمت نہیں بچی بات میں، اپنی آپس کی سیاست اور یہ وہ پھر لیگل کے اندر ان کی مختلف جگہوں پر کہیں پر اگر وہ عدالتوں سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی اس کے اندر درج کیا جائے تو احتجاج یا جو کچھ وہ تو ہو جاتا ہے، قانونی باتیں، لیکن وہ اور وہ عزت اور وہ وقار اس میں ختم ہو گیا، ان مسلمانوں میں ختم ہو گیا جو ابھی خود دین کے بارے میں نہیں جانتے، تب بھی ختم ہو گیا۔ لیکن باقی جگہ پر کتنا وقار مجروح ہوا ہے پورے ملک کے اندر اور باقی اور دوسری جگہوں، اور اس کی وجہ سے کتنے حالات
جو ہیں وہ بات کو بگڑتے چلے گئے. اس طرح کی چیزوں کا بھی اس کے اندر ہاتھ ہے. یہ تو میں نے ایک مثال دی, بہت سی ہیں اور مثالیں کہ جہاں فیصلے وہ ہو رہے ہیں کہ جو اللہ نے واضح طور پر اپنے کلام میں کہہ دیا ہے اس کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر چھوڑا جائے تو فیصلہ تو ہم یہ کریں گے. اس کا انہیں حق نہیں ہے. میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں, میں یہاں پر اسے چھوڑ رہا ہوں جو چل رہا ہے اور جس کے اندر وہ فیصلے کیے جاتے ہیں. اور فیصلے عوام نہیں کرتے. عوام تو یہ سمجھ کر کے علم والے لوگ ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں, فیصلے تو اوپر کے لیول سے آتے ہیں. پھر ایک اور قرآن کی آیت, قرآن نے کہا کہ اپنے دین میں غلو, زیادتی, ایگزیگریشن مت کرنا, اس کا تمہیں حق نہیں ہے. دین نے جو کچھ جتنا رکھ دیا ہم اپنی کیفیات میں اپنی پسند کے حساب سے دین کے انٹرسٹ سمجھ رہے ہو, اس سے آگے نہیں بڑھے. کہا اس کا حق نہیں ہے تمہیں رائٹ. اگر مغرب کی 3 رکعتیں ہیں تو تمہاری کیفیت بہت دل چاہ رہا ہے عبادت کرنے کا, چوتھی نہیں پڑھ سکتے ہو, مغرب جو ہے نہیں مانی جائے گی. جتنا کہا ہے اتنا, اس سے آگے مت بڑھو. 31 روزے نہیں رکھو گے 31 رمضان کے, کہ ابھی ہمارا بہت دل چاہ رہا ہے, وہ رمضان کے روزے شمار نہیں ہوں گے عید کے ایک دن بعد سے, پھر جو کچھ اور روزے رکھو گے. جتنا کہا گیا ہے اتنا, اس سے آگے مت بڑھ جانا. یہ قوموں نے کیا, پچھلی قوموں نے کیا, جو آگے اس جو کچھ حکم دیا گیا تو اس سے بہت آگے بڑھ گئے. غلو پھر دین سے ایک طریقے سے خارج ہو گئے وہ غلو کرنے کے بعد, زیادتیاں کرنے کے بعد. کہا کہ ان لوگوں کے پیچھے مت چلنا, چلے آ رہے ہیں جو پہلے سے خود بھی بھٹکے تھے اور انہوں نے دوسروں کو بہت بھٹکایا. ان کی اتباع مت کرنا, ان کی خواہشات کی, جو چلا آ رہا ہے. میں کچھ مثالیں رکھوں گا اب آج کی. یہ تو ایک اس کی جنگ احد کا وہ تھا, وہاں سے رکھ کر پھر میں نے پھر بھی 1985 اس کی مثال دی تھی, جو اب بھی چل رہے ہیں. غلو دین کے اندر, جتنا کہا گیا اس سے آگے مت بڑھنا. اس کے لیے کہا ہے قرآن نے کہ اس کا حق نہیں ہے, تو پھر بات بہت اوپر چلی جاتی ہے. اسے یہ معمولی گمراہی کی نہیں رہ جاتی, اسے کوئی ہم خالی معمولی بدعت تک بھی نہیں رکھ پاتے. جب قرآن نے کہا اس کا حق نہیں ہے, اس بغیر حق کے کر رہے ہیں اور گمراہ ہوئے ہیں پچھلی قومیں اس کے اوپر, یہ کہا قرآن. تو تم مت کرنا ایسے کہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور تمہارے پچھلے لوگ چلے آ رہے ہیں ان کی اتباع میں کر رہے ہو جو کچھ کر رہے ہو. اس غلو کے اندر یا آگے بڑھ جانے کے اندر جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہیں. مثلاً چلیے دوں گا کچھ مثالیں, ابھی ذہن میں آ جائیں گی تو آپ کو. ایک دو نہیں, بہت ہیں جہاں ہم دراصل آگے بڑھ جاتے ہیں اپنی کیفیات میں یا دین کی محبت میں کہ اسے اور آگے بڑھ کر کریں. پھر اس کے علاوہ پھر قرآن نے یہ کہا کہ جن چیزوں کا تمہیں حق نہیں ہے ان کا حوالہ دیتے ہوئے, کہیں پر اس طریقے سے کہ حق کیا تھا اس کا حوالہ دیتے ہوئے, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ حق کیا ہے. کہا کہ لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق, کسی جان کو اللہ نے جنہیں محترم ٹھہرایا ہے اس کو ہلاک مت کرنا, جان مت لینا, قتل مت کرنا, سوائے اس کے کہ جس جگہ حق دیا جا رہا ہے تمہیں, حق تم خود نہیں لوگے. جنگ کب ہوگی؟ جنگ کے میدان میں کہا جب جنگ ہو جائے شروع, تو جو جہاں ملے اس کو مت چھوڑنا. یہی تو کہا جاتا ہے جنگ کے میدان کے لیے. دنیا کا ہر ملک اپنی فوجوں سے یہی تو کہتا ہے کہ وہاں رعایت مت کرنا, دشمن سامنے آ جائے. اسے کہا گیا, کئی جگہ کہا گیا جہاں جنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, وہاں جو اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں خوب انہوں نے اس کی تشہیر کی, خوب لے کر چلے. یہ تو کہتا ہے جہاں جو کافر ملے اسے مار ڈالنا, جان لے لینا, گردن اڑا دینا جہاں ملے. نہیں جیسے بستی کے اندر کے لیے کہا جا رہا ہو. مثالیں تو چاروں طرف. ارے سعودی عرب میں کتنے غیر مسلم ہیں, کتنے اونچے اونچے جاب کے اوپر, مڈل ایسٹ میں کتنے غیر مسلم ہیں, کتنے اونچے اونچے جاب کے اوپر, انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, ٹرکی میں, ان کی تو گردن نہیں اڑا دی جاتی. وہاں بڑے بڑے جاب کر رہے ہیں, وہاں سے الٹا بعض حرکتیں ایسی کر رہے ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے. اور ساتھ میں یہ چل رہا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ گردن اڑا دی جائے جہاں ملے. میدان جنگ کے لیے کہا گیا کہ وہاں پر رعایت مت کرنا کسی کے ساتھ. اگر جس کو جو اللہ نے حق دیا ہے اس کے خلاف کسی کو قتل مت کرنا, بس اس کے خلاف کسی ایک کو بھی نہیں کرو گے قتل.
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. قرآن نے شرطیں رکھی ہیں، کنڈیشن، صرف 3 کنڈیشنز ہے کہ جہاں جنگ ہو سکتی ہے. میدان جنگ کے لیے احکامات تھے جو جس کو یہ پبلک کے اندر بھی لے آئے. اور ہمارے جو آتنکوادی بنا کرتے ہیں بہت بڑی تعداد، بڑی بڑی ایسی تنظیموں کی جذباتی طور پہ مسلمان ان کا ساتھ دیا کرتے ہیں، جنہوں نے دہشت گردی کو اپنا لیا. وہ ایمانداری کے ساتھ میں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو کوچ ایسے ہی کیا گیا، ان کو کنڈیشن ایسے ہی کیا گیا کہ یہ دین کے لیے جان دینا ہے تمہارا جو کچھ بھی ہے. میں باقی باتوں پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا کہ کہیں پر ان کو کچھ حق ہے حملے کرنے کا، فوج پر کسی یا پولیس کے اوپر یا ذمہ داروں کے اوپر حق ہے یا نہیں ہے، میں اس پر بھی تبصرہ نہیں کر رہا، وہ بھی ہے بات کہنے کی تھی. لیکن کسی جگہ پر اگر ایسے واقعات ہوتے رہے کہ نہتے عوام جو غیر مسلم ہیں وہ کہیں خوشی منا رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، کہیں اکٹھے ہیں، اور انہیں کسی نے جان سے مار دیا ہو آ کر، تو پھر یہ دہشت گردی ہے. اس کی یہ میدان جنگ نہیں تھا، وہ میدان جنگ میں تم سے لڑنے نہیں آئے تھے. میدان جنگ کی بھی کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں جنگ کا میدان ہو، جہاں پر وہ شرطیں پوری ہو گئی ہوں کہ جنگ ہوگی، اس میں بھی بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، مزدوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. مزدور تو اسلحہ لے کر آتے ہیں، مزدور اور کیا کر رہے تھے میدان جنگ میں؟ عورتیں زخمیوں کی ورم پتی کر رہی تھیں، ورنہ عورتیں کیوں تھیں میدان جنگ کے اندر؟ ان پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. میدان جنگ میں بھی اریسٹ تو کر سکتے ہیں، ان کو مار نہیں سکتے. کہا کہ اس کا تمہیں حق نہیں ہے. تو جنہوں نے اس کو حق کے بغیر استعمال کیا، انہوں نے اللہ کے حکم کی صاف خلاف ورزی کی ہے اور پوری دنیا کے اندر بدنام کیا ہے مسلمانوں کو. اور بڑی تعداد، بڑے حصے کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے کہ آبادیوں، بستیوں اور اس کے اندر حملے ان کے اوپر بھی ہوتے رہے جو عام لوگ تھے. وہاں کشمیر میں اگر کوئی بہار کا گیا ہے وہاں پر لیبر کا کام کرنے کے لیے، تو ہمارے علاقے کے اندر کیسے آ گیا کام کرنے کے لیے؟ ہمیں تو بڑا پیور رہنا تھا. یہ حکومت یہاں پر ان لوگوں کو بھر رہی ہے، حکومت نے بھی نہیں بھرا تھا. وہ وہاں پر کام کرنے گئے تھے، جیسے ایک اسٹیٹ کی دوسری اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں کے لوگ ان سے کام لے رہے تھے، منع کر دیتے. اسے کس بات پر مار رہے ہو؟ اس کا انہیں حق نہیں تھا. یہ بغیر حق کے جو کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں. میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ یہ کس حق کو لیا انہوں نے؟ یہ جان جو تھی، یہ حق پیدا کرنا اور مارنا، یہ اللہ کا حق تھا. جس جگہ اللہ نے اجازت دی ہے وہاں پر یہ حق تھا کہ تم کن سے لڑ سکتے ہو اور جان بھی لے سکتے ہو. اس کے علاوہ اگر اللہ کا حق وہ خود لے رہے ہیں، جو صرف اللہ نے اپنے ہاتھ کہا تھا کہ صرف اس کا حق ہے، تو پھر یہ شرک ہو گیا. بات یہاں تک پہنچ رہی ہے. تم شریک ہو رہے ہو حکم دینے کے اور اللہ کے حق کے اس کے اختیار کے اندر اپنے آپ کو شریک مان رہے ہو اور سمجھ رہے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں سب کو نہیں کہہ رہا، وہ سب بدنام اس وجہ سے ہوئے کہ اس طرح کے واقعات جگہ جگہ مستقل ہوتے رہتے ہیں. حق نہیں تھا انہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو مشہور ہو گیا نا. اور وہی بات یہاں یہ مسلمان بھی کہنے لگ جائیں. ان کو یہی ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کافر کو مار دیں گے. یہ تک تو جانتے نہیں کہ کافر کسے کہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو، ابھی میں مسلمانوں پہ آ رہا ہوں، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے، تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے جیسے تم نماز پڑھتے ہو ویسے نماز پڑھے، اس کو یہ مت کہنا کہ تم مسلم نہیں ہو اور اللہ اور رسول کا ذمہ ہے، یعنی اس کی پناہ میں ہے. وہ ذمہ اور اس کی پناہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اب کسی ان کے جان و مال پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے اپنے خیال میں کہ ہمارے خیال میں تو غیر مسلم ہے. میدان جنگ کی بات آئی اور بستی کی بات نہیں. میدان جنگ کے اندر تو مارا جائے گا نا ہر ایک کو. دنیا کی کون سی فوج ایسا کہہ دے گی؟ اب دنیا کی کون سی حکومت اپنی فوج کو یہ اجازت دے سکتی ہے کہ دشمن کو اگر دبا لیا تم نے اور وہ عین موقع پہ کہہ کہ نہیں اب تو میں انڈیا کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، تو کہہ کہ اچھا آ جاؤ، ناؤ یو آر اے فری مین. ارے مارا جائے گا اس وقت، مرتے وقت اگر وہ ایسے پناہ تھوڑی مل جائے گی کہ مرنے سے بچنے کے لیے کہہ دے. ایک شخص کو گرا لیا، گرا کر گردن مارنے والے تھے، اس نے کہا میں اسلام میں آتا ہوں، کلمہ پڑھا. ظاہر بات ہے کہ ایسی جگہ پہ مجبور ہو کے پڑھا کہ جان بچانے کے لیے تو ہر ایک کہے گا کہ اسی وجہ سے ہوا، انہوں نے نہیں چھوڑا.
اپنے حساب سے ٹھیک کیا، اور ہر ایک دنیا کے اندر یہی کہے گا جنگ میں ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، بہت ناراض ہوئے، ایکشن تو نہیں لے سکتے تھے، فوجی جو کچھ کر رہے ہیں احکام سارے ایک ایک باریکی تو نہیں واضح ہوتی، لیکن بہت ناراضگی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جان بچانے کے لیے کر رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا۔ فرمایا تم نے دل چیر کر دیکھا تھا کہ ایمان اس کے اندر نہیں آیا، جھوٹ بول رہا تھا، دل چیر کر دیکھ لیا تھا تم نے؟ تو کہتے ہیں وہ کہ میرا دل چاہتا تھا کہ زمین میں گڑ جاؤں، حضور نے اتنا سختی کے ساتھ میں ناپسند فرمایا۔ تو اس موقع تک کے اندر اجازت نہیں ہے جہاں کوئی منہ سے اپنے کہہ دے کہ میں اسلام میں، زبان سے ساری اتنا کہہ دے گا تمہارے قبلے کی طرف اسے مت کہنا۔ یہاں تھوک میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے کفر کے فتوے چلے آ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس کا حق نہیں ہے۔ اب غیر مسلم کی بات ذرا سی ایک اور پوری کر دوں، غیر مسلم کو کافر کہنے کا اختیار، یہ فیصلے اللہ کیا ہوں گے کفر اور اسلام کے، لوگوں کو ان کو بھی کہنے کا حق نہیں ہے، اکثریت کو، بڑی تعداد کو، جب تک ان کا طرز عمل اس جگہ تک نہیں آ جائے جس کی مثالیں خود قرآن نے دے دی ہیں، اس سے پہلے کہنے تک کا حق نہیں ہے۔ قرآن نے مثال میں رکھا حضرت ابراہیم کو، انہوں نے کیا کیا تھا اپنے باپ کے ساتھ، وہ اصل باپ نہیں تھا، اس نے پالا تھا حضرت ابراہیم کو، محبت بہت کرتا تھا، مہن تھا اپنے علاقے کا سب سے بڑا، یہ بچپن سے توحید کے اوپر دل کے اندر ان کی دلیلیں رکھتے تھے، اور شروع سے باپ کو کلیئر کھلم کھلا صاف کہتے تھے کہ یہ چیزیں چھوڑو، تمہیں اس کا حق نہیں ہے یہ جو کچھ کر رہے ہو۔ ایک دن آیا جب اس نے کہا کہ اب گھر سے نکل جا، یہ نہیں کہا تھا پرماننٹ چلا جا، کچھ عرصے کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا، یہ کہہ کر انہیں نکل گئے حضرت ابراہیم۔ اس نے کہا تھا کچھ عرصے کے لیے، پھر واپس نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ وہاں سے بھی دعوت دیتے رہے جہاں پہنچ گئے تھے، نکلتے وہ سلام کر کے گئے، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کی دعا کرتا رہوں گا، تم پر سلام کر کے گئے ہیں اپنے گھر سے۔ اس سے بڑا مشرک و کافر کون تھا؟ بالکل کھلم کھلا، جس نے یہ کہہ دیا اب جان سے مار دوں گا، اب تجھے جان سے مار دوں گا، باقی کو تو چھوڑیے جو ان کے ماننے والے تھے، اگر یہاں سے دور نہیں ہو گیا میری نظروں سے کچھ عرصے کے لیے نہیں۔ انہوں نے اس کے کفر و شرک کا فیصلہ کیا اور چلے گئے۔ پھر بہت عرصے کے بعد کبھی قرآن کے اندر ہے، قرآن نے مثال دی اس واقعے کو دوسرے طریقے سے، قرآن نے اصول بتایا ہے کہ کب کہا جائے گا کسی کو کہہ سکتے ہو تم کافر، اور کہنے والے کون ہیں یہ بھی تو سوچ لیں۔ میں اس کی تو بات ابھی کرتا ہوں۔ پھر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، قرآن کہتا ہے کافر تو وہ ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اس سے الگ فیصلے کرتے رہتے، وہ ہیں کافر۔ تو کہنے والے کون، اس کو بھی دیکھ لیں اپنے اپنے گریبانوں کو، اس کب کہہ سکتے ہیں، کب کہنے کی بات۔ پھر قرآن نے مثال حضرت ابراہیم کی اور کلیئر کی، کہا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اور نبی پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کی دعا کریں، اس کے بعد چاہے جتنے قریبی ہوں، اس کے بعد کہ ان پر یہ کھل چکا ہو کہ یہ تو کفر پر مرے گا۔ کتنوں کو معلوم ہے جس کو کافر کہہ دیتے ہیں کہ یہ کسی موقع کے اوپر یہ کفر پر نہیں، یہ کفر پر ہی مرنا ہے اس کو، کہ کتنے جانتے ہیں اس بات کو؟ حضرت ابراہیم نے تو نہیں طے کیا تھا اس وقت جب نکالا تھا کہ تجھے جان سے مار دوں گا، سلام کر کے گئے تھے اور کہا تھا استغفار کرتا رہوں گا۔ قرآن نے کہا کہ استغفار کی اجازت نہیں ہے، اس کے بعد اجازت نہیں، من بعد ما تبین لہم، جب ان پر یہ کھل جائے، واضح ہو جائے انہم اصحاب الجحیم کی یہ تو آگ میں جل کر رہے گا، اس کے بعد اجازت نہیں، جب یہ کلیئر ہو جائے۔ یہ کلیئر کب ہوا؟ حضرت ابراہیم پہ اپنے باپ کی بات قرآن نے کہا آگے۔ پھر اب حضرت ابراہیم کی مثال دی، پہلے اصول بتایا کہ ابراہیم نے بھی یہی کیا تھا، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا، اور ابراہیم نے بھی اپنے باپ کے معاملے میں یہی کیا تھا اور استغفار کرتا رہا تھا، یعنی اسے اللہ نے منع نہیں کیا کہ یہ غلط کر دیا تھا، کچھ غلطی ہو گئی تھی، اس کو کنفرم کیا کہ ٹھیک کیا تھا کہ وہ استغفار کرتا رہا تھا۔
انہوں نے وعدہ کیا تھا اور وہ کرتے رہے، اچھا کیا تھا. فلما تبین لہ انہ عدو للہ، ایک دن ان کے اوپر یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہی مرے گا. تبرأ منہ، اس دن سے انہوں نے روک دیا وہ دعا، اس سے دوری اختیار کر لی، اسے کٹ آف ہو گئے، باپ سے کٹ آف ہو گئے. تو اس سے پہلے کوشش کچھ کرتے رہے تھے جہاں کہیں بھی تھے، اس دن انہوں نے فائنل اپنے آپ کو کٹ آف کیا ہے اور استغفار کی دعا رکی جس دن ان پر یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ تو آگ میں جل کر رہے گا. کس درجے کی کب تک امید رکھی تھی اور کتنے برسوں رکھی تھی، کیسے شخص کے لیے جس نے یہ کہہ کر نکالا تھا گھر سے کہ جان سے مار دوں گا، اس کے بعد کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے حق نہیں ہے، اللہ طے کرے گا. زبان سے آپ کو کہنے کا اصول بتائے قرآن نے، ان اصولوں کا تذکرہ تو کریے اور اپنے آپ کو بھی دیکھیے، ان اصولوں کے اوپر پرکھ کے سب اپنے آپ کو دیکھیے. آپ کو کسی کو ایکیوز کرنے کا، میں قرآن کی مثالیں دے رہا ہوں. پھر قرآن نے حضرت ابراہیم کی مثال کیوں دے دی؟ پہلے ایک اصول بتایا، پھر کہا انہوں نے بھی یہ کیا تھا، وہ نمونہ ہے تمہارے لیے. دو شخصیتوں کو لے قرآن نے کہا ہے کہ تمہارے لیے ان کی زندگی میں نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ان دو کے نام لے کر کہا، تو یہ مثال دی کہ تمہارے لیے یہ نمونہ ہے. یہ مت کہنا. سب سے پہلے نون ہسٹری کے اندر کفر کا فتویٰ اس وقت کے علم والوں نے لگایا تھا، بڑے بڑے علم والوں نے حضرت عیسیٰ پر. وہ ایک نبی کی بھٹکی بھی یعنی امت تھے جس حالت میں بھی تھے، لیکن اپنا ایک کتاب رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، نبی کی بات ماننے کا دعویٰ کرتے تھے. ان کے بڑے بڑے علماء تھے. حضرت عیسیٰ پہ سب سے پہلا کفر ہمارے علم کی حد تک جو لگا تھا وہ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ حضرت عیسیٰ پہ لگا ہے. اور پھر ایک لمبی فہرست ہے، حضرت علی پر لگا کفر کا فتویٰ. انہوں نے جنہوں نے دین میں غلو کیا تھا انہوں نے لگایا، ان کے مخالفین کے ساتھ نہیں تھے وہ جنہوں نے فتویٰ لگایا، حضرت علی کے مخالفین. وہ حضرت علی کا دم بھرنے والے لوگ تھے اور پھر کہا کہ نہیں یہ تو کافر ہو گئے، اس لیے کہ وہ جتنا غلو کر رہے تھے حضرت علی وہاں تک نہیں جاتے تھے. حضرت علی پر لگا، حضرت حسن پر لگا، حضرت حسین پر لگا، اور بڑی لمبی فہرست ہے. میں نے تو کچھ نام آپ کے سامنے رکھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کافر. ایک مثال تو لاؤ. جنہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ جو تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اسے یہ مت کہنا کہ مسلمان نہیں ہو. آخری بار عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دی. رئیس المنافقین، اوپن تھا. بہت سے منافقین اوپن نہیں تھے، بڑی تعداد. وہ اوپن تھا مخالفت میں، بڑی بڑی سخت حرکتیں تھیں. ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے، قرآن کے اندر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ شہر پہنچ کر جو ہم عزت دار لوگ ہیں وہ اس دلیلوں کو نکال دیں گے شہر پہنچنے کے بعد. اس طرح کی اوپن باتیں تھی. منہ سے کہتا تھا مسلمان اپنے آپ کو، مسجد میں بھی آتا تھا. ایک جھوٹی روایت لے آئے یہ کرنے والے. وہ ایک دفعہ رسول اللہ صاحب نے ڈنڈی سے مار مار کے ہنکا کے سارے منافقین کو مسجد سے نکال دیا تھا. ارے سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، بالکل زندگی کے آخر کا. یہ عبداللہ بن ابی کی موت کا. نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اپنا صاحبزادے ایمان میں تھے بیٹے، انہوں نے کہا اپنا کرتا ہی دے دیا رسول اللہ پہ ڈال دوں. ان کی خوشگوانی تھی، دے دیا کرتا اپنا، دے دیا کہ اس میت پہ ڈال دیں. اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام نازل ہوا، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، چاہے کرو ان کے لیے استغفار چاہے مت کرو. پڑھا چکے تھے نماز. یہ نہیں کہا نہیں کیا ہوتا، یہ کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، تم کرو ان کے لیے. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت کرو یا نہ کرو، کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر اللہ لهم. تمہیں اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو اللہ نہیں معاف کرے گا. کچھ کر دو، کرتا دے دو، نماز پڑھا دو. اس میں نماز جنازہ میں استغفار کی دعائی تو ہوتی. کہا 70 بار بھی کرو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ ایک فیکٹ ساتھ میں حضور نے کیا کہا. اس کے بعد ان آیات کے نزول کے بعد اگر میں یہ سمجھتا کہ 71 دفعہ اس آیت کے مفہوم سے میں کہیں یہ سمجھتا میں کہ 71 بار مغفرت کی دعا کرنے سے اسے معافی مل جائے گی تو میں 71 دفعہ کرتا. لیکن بات کلیئر ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کی تھی کہ یہ تھا ساتھ میں کہ چاہے کرو چاہے نہ کرو
فائدہ کچھ نہیں ہے، منع نہیں کیا تھا فائنل، ورنہ نہیں کرتے۔ تو ساتھ میں یہ کہا کہ اگر 71 دفعہ، اگر یہ معلوم ہوتا کہ 70 کے بعد کرنے پہ معافی ہو جائے گی تو میں 71 دفعہ کرتا۔ تو یہ تھے رحمت اللہ عالمین۔ اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مار مار کے سب منافقوں کو نکال دیا تھا مسجد سے، جھوٹی روایتیں لا کر، اس کے خلاف ہے تو جھوٹی ہیں۔ یہ خود ساختہ یہ حق لے لینا بہت بڑی بات ہے جو لوگ بھی کرتے ہیں، اور انہیں سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے اس کے اوپر، بجائے اس کے کہ جو لوگ پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں ان کی تقلید میں وہ اسی راستے کے اوپر چلے جا رہے ہیں۔ پھر حق نہیں ہونے کی اور چند مثالیں، اور ایک تو ایسی ہے کہ جنہوں نے بہت غور سے قرآن نہیں پڑھا، یعنی پڑھنے والے بھی، ترجمہ پڑھنے والوں سے بھی اصل میں کہیں مفہوم مس ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ ایک وہ فرمایا کہ تفرحون فی الارض بغیر الحق، خوشیاں مناتے تھے زمین میں جس کا حق نہیں تھا، ان چیزوں کے اوپر خوشیاں مناتے تھے۔ چارج کیا ہے؟ اہل جہنم میں سے کچھ لوگوں کے لیے کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس وجہ سے جہنم میں ہیں کہ یہ ان چیزوں پر خوشیاں مناتے تھے جس کا انہیں حق نہیں تھا۔ ان سے کہا جائے گا وہ بما کہ تمہیں اس کا حق نہیں تھا اس پر خوشیاں مناتے تھے، وبما کنتم تمرحون، اتراتے تھے پھر اس کے بعد، اور تکبر بھی ساتھ میں کرتے تھے وہ خوشیاں منانے کے، اور اس طرح کی خوشیاں منانے کا حق نہیں تھا۔ دیکھیے اپنے چاروں طرف خوشیاں کن کن چیزوں پہ منائی جاتی ہیں ہمارے یہاں، کیا ایسی بھی ہیں جس کا حق نہیں تھا، جس کا ہمیں حق نہیں ہے؟ یہ تو قرآن نے یہ بہت سخت بات آ گئی، عام تصور کے خلاف ہوگی۔ خوشیاں منانا، ان چیزوں پر منا رہے ہو جس کا حق نہیں ہے، ان کا اس لیے جہنم میں، اور پھر اتراتے اور تکبر بھی کرتے ہو۔ اس سے بعد آ جانا چاہیے ان لوگوں کو جو ایسی جگہوں پہ خوشیاں منا رہے ہیں جہاں پر نہیں ہونا چاہیے، جس کا حق نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سب مانتے ہیں پوری دنیا۔ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، اس میں بہت اختلاف ہے، اکثریت مان رہی ہے لیکن اس میں بڑا اختلاف ہے علم والوں کہ پیدا کس تاریخ میں ہوئے تھے۔ اس پر اتفاق ہے کہ انتقال اس تاریخ میں ہوا تھا۔ اب ہمارے یہاں تو عرس منائے جاتے ہیں کہ اب یہ عروس یعنی یہ دلہن ہے، اور دولہا نعوذ باللہ کون ہے؟ وہ جہاں جا رہی ہے، تو اس کی خوشیاں مناؤ، اس لیے کہ اس دن جو ہے وہ دلہن کی دولہا سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ عرس یہ ہوتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ خوشیاں یہ منانا؟ وفات ہو گئی، کیونکہ اب تو بڑے اونچی جگہ پہنچ گئے۔ کیا صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن خوشیاں منائی تھیں؟ سب سے پہلے تو وہ مناتے کہ اب سب سے اونچے مقام پر پہنچ گئے، مقام محمود پر، تو سب سے پہلے تو پورا مدینہ غم میں ڈوب گیا تھا۔ کئی دن تک یہ حالت رہی کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت عمر کا تو دماغ جو تھا وہ معاف ہو گیا، بہکی بہکی باتیں کرنے لگے، کیا تلوار لے کے نکلے کہ جو کہے گا کہ وہ ختم ہو گئے، محمد جو ہے ان کو موت آ گئی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ پھر حضرت ابوبکر نے توجہ دلائی، نہیں سنا، پھر ایک آیت پڑھی قرآن کی تو ایک دم پھر خاموش ہو گئے، اور پھر لرزنے لگے، کیا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، پھر ہوش میں آئے واپس۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، حضرت ابوبکر نے کہا کہ قرآن کے اندر ہے یہ، بلکہ کہا بھی ان سے نہیں، سن نہیں رہے تھے کچھ، اپنی تقریر شروع کر دی، اس میں یہ پڑھا، ان کے کان میں پڑھا تھا تمہر کے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تمہیں موت آ جائے یا کوئی تمہیں قتل کر دے تو، یا انہیں نبی کو کوئی موت آ جائے یا تو کیا یہ تم سب پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے؟ پھر تو جب یہ آیت پڑھی انہوں نے، موت آنی ہے ایک دن، نبی کے لیے موت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، تو پھر حضرت عمر کو ہوش آیا، یہ اس وقت ہوش میں آئے۔ تو پھر یہ تو تھا وفات کے دن کا ماحول، بہت دنوں تک بستی میں سناٹا اور غم کی لہریں تھیں، ہر گھر میں سوگ تھا دلوں کا۔ ویسے تو سامنے سوگ منانے نہیں نکل رہے تھے، خوشیاں منائیں گے اس دن۔ اچھا خوشیاں کہتے ہیں ہم جنم دن کی وجہ سے منا رہے ہیں جو آخری طور پر تحقیق کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اس تاریخ کو سمجھتے ہیں جسے خوشیاں منانا کہتے ہیں۔ یہ خوشیاں کا انداز کیا ہے قرآن اس کا، اسلام کا خوشیاں منانے کا، اس خوشیاں کے انداز کی بات ہے۔ اصل کس دن منا رہے ہیں تو ایک الگ بات ہوئی، خوشیوں کا انداز کیا ہے؟ صحابہ نے تو یہ نہیں سوچا تھا کہ آج پیدا بھی ہوئے تو خوشیاں مناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کسی دن طے نہیں کیا تھا کہ اسی دن اس دن پیدا ہوئے تھے، خوشیاں منائے جایا کریں اس دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تو پیدائش کے اوپر صحابہ نے کبھی خوشیاں نہیں منائی، تابعین نے ان کے بعد والوں نے کبھی خوشیاں نہیں منائی اس دن۔
کسی ایک نے بھی؟ اچھا اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بعد والے طے کریں ہم منائیں گے خوشی، انہوں نے نہیں بنائی تھی، ہم منائیں گے، کوئی حرج نہیں، لیکن خوشی منانے کا انداز جو ہے وہ ہے جو رام نومی پر ہوتا ہے کہ بھئی خوشی منا رہے ہیں تو ہم جلوس نکالیں گے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ آج رام جی پیدا ہوئے تھے، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے شری کرشن پیدا ہوئے تھے، شری جی، کوئی اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا، یہ لوگ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی آج یشو پیدا ہوا اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جو خوشیاں تو وہ، لیکن اس میں بھی کوئی غیر مسلم کے پوائنٹ آف ویو تو کوئی حرج نہیں تھا، بھئی ٹھیک ہے بہت بڑی شخصیت تھی ان کے نزدیک، خوشی منا رہے ہیں ان کے جنم دن کے اوپر، لیکن خوشی منانے کا انداز جب لوگوں کو تکلیف دینے لگے، جہاں راستے بند کرنے لگے، جہاں پر بیمار وہاں سے نکل کر نہ جا سکیں، اور پھر اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے چہرے دیکھ لیجئے، چاہے ان کے بھی پبلک کے بھی اور جو لے کر چل رہے ہیں ان کے بھی، کیا اس کے اوپر گھمنڈ نہیں کرتے کہ اتنا بڑا کراؤڈ ہمارے ساتھ ہے، کیا اتراتے نہیں ہو، کیا کرتے نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر وہ چیز آ گئی جیسے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ خوشیاں منانے کے اوپر بھی بعض، اب یہ تو اسے تو خود طے کریں اور سوچیں، لیکن یہ اوکیزن یا یہ موقع اس سے متعلق ہے یا نہیں ہے، یا اور اس طرح کی چیزیں کہیں ہوں، کہا کہ اور کوئی چارج نہیں ہے، بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، جس کا تمہیں حق نہیں تھا ایسی چیز کی خوشیاں مناتے تھے، وبما کنتم تمرحون، اور پھر اکڑتے اور اتراتے بھی تھے ساتھ۔ یہ اتنی چیزیں جن کے اوپر قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس کا حق نہیں تھا، وہ ایک مس ہو گئی مجھ سے، آپ بہت آبویس سی کچھ باتیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے اور نہیں کرنی چاہیے ہمیں، جس کی میں مثالیں نہیں دے سکا، وقت بہت ہو گیا ہے اور پھر اس موضوع کو اس لیے کلوز کرنا ضروری ہے، لیکن اس بات کا تو رکھیں ہر وقت خیال کہ کس چیز کو قرآن نے کہا اس کا تمہیں حق نہیں ہے، بس وہاں تو رک جانا چاہیے، اس جگہ قدم نہیں بڑھائیں۔ شیطان بھی بیکار ہے، کچھ کر رہا ہے، بہت بڑے بڑے گناہ وہاں پر نہیں کہا، یہ بہت بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہوا، تمہیں گناہ ہوگا، اللہ کے یہاں باسپورس ہوگی، لیکن جن چیزوں کے لیے کہہ دیا اس کا حق نہیں ہے وہاں تو لوٹاؤ بھائی، وہاں یہ نہیں کہ شیطان بیکار ہے، اسے کراس مت کرنا، اس لیے کہ یہ ان سرحدوں میں داخل ہو جاؤ گے جہاں پھر شرک شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے حق کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں جو اس نے بندوں کو نہیں دیا ہے۔ اس سے الرٹ رہیں اور اس کو سمجھائیں اور اس کو اس انداز میں بھی سوچیں۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم۔